بھائیوں اور بہنوں، آج کے بیان میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سردار آیت بتا رہا ہوں کہ جو بندہ بھی عصر کی نماز کے بعد یہ سردار آیت صرف 21 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ شخص بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ جو چھوٹی سی یہ صورت اور بہت ہی قرآن پاک کی آیت جو شخص عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کے گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ عصر کا وقت وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتہائی مستند مانا جاتا ہے، اور اس وقت یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو جو بندہ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، انشاءاللہ جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کی دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، ساری کی ساری نمازیں ہی اہم ہیں اور سب کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ نمازوں کی اہمیت اور فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور ان میں سے ایک نماز عصر ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عصر کی نماز کو بیچ والی نماز کہا ہے، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی نے مداومت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی محافظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اسے ترک کر دینے پر عمل برباد ہونے اور نیکیاں ضائع ہونے کی خبر دی ہے۔ عصر کی نماز کے بھائیوں اور بہنوں بے شمار فضائل ہیں۔ عصر کی نماز کی حفاظت کرنا دخول جنت کا سبب ہے، اور نماز نہ پڑھنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ عصر کی نماز ہی بیچ والی نماز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالی کے لیے با ادب کھڑے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے والے اور رخصت پانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر جب تمہارے پاس رہنے والے فرشتے اوپر پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر نظر ڈالی اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور عصر سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے تو ایسا ضرور کرو۔ اور پھر جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، پس میں اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ اسی طرح ناظرین، بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، یہ پیارے آقا کی آخری نصیحت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمائی، اور اس بات سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ موت اور حیات کی کشمکش میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا ذکر کیا اور امت کو نماز کی تلقین کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو دیا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیز وہ آپ کی طرف اتاری گئی وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے،
اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ اے ایمان والوں، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کھڑی کی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور اسی سلسلے میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول علیہ السلام کے دست مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پھر پوچھا کون سا عمل اس کے بعد، تو فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد، تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ نے بیان کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بتایا، اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جواب دیتے رہتے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے کہ اس کے بدن پر کوئی بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ مٹانے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، کتنی بڑی وعید ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس کے لیے انتہائی خشوع اور خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے، تو وہ نماز اس کے لیے پہلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے۔ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس کے یہاں نصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا، اور جب ہم لوگ ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم عصر کی نماز پڑھ لو۔ تو ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی، اور جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد پڑھ کر شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 ٹھونگے مار دیتا ہے، اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا گھر اور اس کا مال سب لٹ گیا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو ناظرین،
اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہر تکلیف اور آزمائش اور خوشی غمی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے۔ اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کا وکیل بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے اور اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسانوں کو مختلف پیرایوں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی ہی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کر لیا ہے، اور ناظرین، یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کا مظہر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کی صفت کو نمایاں حیثیت دی ہے۔ ابوالکلام لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو بھی اس کثرت سے نہیں دہرایا، اور نہ کوئی مطلب اس درجے اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کریم کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ 300 سے زائد ہیں۔ قرآن اول سے لے کر آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں کہ رحمت الہی کا پیام ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت گناہ گار ہیں، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائیں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ تو وہ بھائی اور بہن یاد رکھیں کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے سے شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان خیالات کو جھٹک کر فوراً اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کر لیجئے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گناہ گار، حتیٰ کہ اللہ کو نہ ماننے والے کو بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر اس کے قریب ہو جانے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف آنے پر پچھلے تمام گناہ معاف کرنے کی بھی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اے نبی، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید والی آیت کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اپنا بندہ کہا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں، انہیں بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے، اور سب کو یہ امید دلائی گئی ہے کہ تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو کہ اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ معاف کر کے خوشی ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی امید دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا بھائیوں اور بہنوں واجب ہے۔ بندہ اپنے رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سے برتاؤ کریں گے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو میرے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں، اور جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا خدا اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا،
چند مستحقین رحمت یہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت غور سے سننے والے ہیں، توبہ استغفار کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، صلح کروانے والے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، منکر سے روکنے والے ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ تو ناظرین، نماز عصر کے بعد جو آیت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی جو کہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کے عالیشان اور اس کی قدرت اور عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی بلندی اور رفعت والی آیت ہے، اور اس کی بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی پر مشتمل ہے۔ ویسے تو بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ ہی عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ واحد آیت ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ استعمال کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے بطور وظیفہ اپنانے کی بھرپور کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا بھرپور اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آیت الکرسی ہی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اس آیت کو معمول سے پڑھنے کے فوائد جان لیجئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں بھی وہیں بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سے سب سے افضل کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ اسی طرح ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اپنی غربت اور تنگدستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ جو شخص نماز عصر کے بعد 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ عصر کا وقت جو کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا، اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی دعا ہوگی، اللہ تبارک و تعالی وہ بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز وقت مقررہ پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔